نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور بڑائی اللہ رب ذوالجلال دے واسطے جو اللہ اصلا خالق مالک تے رازق ہے، بے شمار درود و سلام ہومن سارے پیارے نبی اللہ دے آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظیم ذات دے واسطے مختصر حمد و صلات تو بعد ہونے والے سامنے مولانا محمد ایوب صاحب قرآنی آیات دی روشنی جاہلیت دیاں کچھ باتاں، جاہلیت دے کچھ امور جنہیں دا اللہ پاک نے رد فرمایا ان دا بیان کریں دے پہ ہیں۔ جاہلیت اسلام کو پہلے جڑا زمانہ ہے، سارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت تے رسالت کو پہلے جڑا زمانہ ہی وہ کو دور جاہلیت آکھدے، کیونکہ انہیں لوگوں دے کوئی علم نہ آئی، علم وحی الہی دا نہ ہے، علم اللہ دے دین دا نہ ہے۔
اہل عرب کو کوئی وحی الہی کہنا ہے، کوئی باقاعدہ دین انہوں نے اتنے کہنا اتریا ہے، ہی وجہ تو انہیں دے جڑے معاملات ہیں لا علمی دی بنیاد تے ہیں، جہالت دی بنیاد تے ہیں۔ حالانکہ ویسے وہ لوگ بڑے سمجھدار ہیں، صاحب بصیرت ہیں، انہیں دے بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں، فصیح اور بلیغ لوگ گزرے ہیں۔ ابو جہل دا لقب پتہ ہے کیا ہے؟ ابو الحکم، فیصلے کرن دا ماہر۔ اہل مکہ اپنے فیصلے ابو جہل کو گھنا دیں، یہ واسطے وہ کہتے ہیں ابو الحکم، یعنی فیصلے کرن دا ماہر۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر نام کیا رکھے؟ ابو جہل۔ اے جہالت دا پیو ہے، اے جاہلیں دا سردار ہے، کیوں جو اندے فیصلے دی بنیاد علم دین نہ ہے، علم شریعت نہ ہے، وحی نہ ہے۔ یہ وجہ تو کو ابو جہل آکھیا گیا، جہلیں دا سردار۔ حالانکہ وہ اپنے دور دا وڈا عقل مند، صاحب بصیرت، بڑا دانش مند ہے۔ اندازہ دو تو سا یہ جاہلیت، اسلام کو پہلے دا زمانہ دور جاہلیت، جلو دور جاہلیت ہے انہوں نے محض اپنے اندازے، اپنی ذاتی سوچ، اپنی ذاتی پسند تے ناپسند دی بنیاد تے اصول معاشرت، اصول معیشت وضع کیتے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ عقیدے بھی اپنی مرضی دے گھڑے ہوئے ہیں، خواہشات تے مبنی، باپ دادا دی اندھی تقلید کہ نسلن در نسلن ابا و اجداد کل، باپ دادا کل جو عقیدہ، جو نظریہ، جو عمل، جو طریقہ آندہ پہ بس وہ کافی۔ یہ وجہ ہے نا قرآن کئی جگہ تے جلے وقت انہیں کو آکھیا ویندا ہے تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول، کہ آؤ اس کلام دی طرف، اس علم دی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیتے، تے آؤ تساں اللہ دے بھیجو ہے رسول دی طرف، اللہ دے نازل کردہ کلام نال تعلق جوڑو، اللہ دے رسول دے نال، جس رسول تے اللہ نے وحی نازل کیتی ہے ان دے نال تعلق جوڑو۔ تو انہیں دے مختلف جواب ہیں۔ ایک جواب ہے حسبنا ما وجدنا علیہ آباؤنا، اساں اپنے پیو ڈاڈا کو جس طریقے تے پاتے سے ڈٹھے سے وہ ساکو کافی۔ یہ وجہ دن بل نتبعو ما الفینا علیہ آباءنا، اساں اتباع کرے سوں اون طریقے دی جس طریقے تے اپنے پیو ڈاڈا کو ڈٹھے سے، یعنی کوئی بنیاد نہیں، دیکھا دیکھی، سنی سنائی۔ انہیں دی دیکھا دیکھی، سنی سنائی دی حد اے ہے خالق کائنات رب السماوات والارض تا اللہ کو منے دے ہم، اللہ کو پروردگار تا اللہ کو منے دے ہم، لیکن
کتھوں پتہ نہیں گمراہی انہوں دے اندر آ گئی تے او اللہ دے نیک بانے دی عبادت شروع کر دیتی. دلیل کیا ہی؟ اے اللہ دے والے پسندیدہ تے مقرب بندے ہیں، اے سارے سفارشی ہیں، اساں انہیں دی تعظیم کروں، تعظیم بھی اپنی مرضی دی، ایسا کچھ چھڑوا کے ان سے قرآن میں موجود ہے. جب انہیں کوئی پوچھا ویندا انہیں دی عبادت کیوں کرن دے وے، کیا دین؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اے اللہ دے نزدیک سارے سفارشی ہیں. بس اوقات کیا دے ہم لیقربونا الی اللہ زلفا، اے بزرگ سکوں اللہ دے قریب کرے سن، ہی سکوں اساں انہیں دی خوشی دی خاطر انہیں کو رکوع تے سجدے کریں. اندازہ کرو وہ شرک جڑا اللہ دے نزدیک سب تو برا گناہ ہے، وہ گناہ کریں دے پہ ہن اللہ دا قرب حاصل کرن کیتے. وہ بیت اللہ جی کو ابراہیم علیہ السلام نے پیدا بنایا، تعمیر کیتا صرف اللہ دی عبادت دے واسطے. بیت اللہ اے مشرکین نے ہوں بیت اللہ دے وچ 360 بت رکھے ہوئے. یہ ہے جہالت. انسان کو جلے علم نہ ہوئے نا، علم صحیح شریعت دا علم، بولا ایمیں وہ شرک کفر بدعات فسق و فجور مبتلا تھی. بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری ہے، قبر دے احوال دے بارے جس وقت کہیں مشرک یا کافر یا فاسق تے فاجر بد عمل کو سوال و جواب ہو سن تو جواب نہ دے سکسی، حیران تھی تے آکسی ہا ہا لا ادری سمیت الناس شیئا یقولون فقلتو، ہائے ہائے میرے کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، میں جواب کیا دیں. حالانکہ بظاہر تو جواب بڑے آسان ہے، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون. لیکن جنہ رب نال تعلق صحیح نہیں، وحی الہی شریعت محمدی دے مطابق نہیں، جڑا ان دین کو سمجھدا ہی نہیں، جاندا ہی نہیں، علم ہی حاصل نہیں سی کیتا، جنہ تعلق اپنے نبی تے رسول دے نال شریعت محمدی تعلیمات محمدی دے مطابق نہیں، وہ جواب کہنا دے سکتی. حیران پریشان تھی سی، ہا ہا لا ادری، ہائے میرے کو کچھ پتہ نہیں. سمیت الناس یقولون شیئا فقلتہ، میں لوگوں کو سنیا ہم اور کچھ آکھدے ہیں مشہور ہیں گالی، اے گال ای ہیں، اے گال ای ہیں، اے گال ای ہیں، اے گال ای ہیں، مشہور پھیلے ہوئے ہیں. میں سندا ہوں، میں بھی اویں آکھدا ہوں تے اویں کریندا ہوں. علم کہنا ہمیں کو یہ ہے دور جاہلیت. قرآن کہنا اترا، شریعت کہنا آئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کہنا گھن آئے ہیں. یہ جاہلیت دا دورہ، عقیدہ ہے، عمل ہے، معاشرتی آداب ہیں، معیشت دے آداب ہیں، شادیاں تھیں دیاں، تجارتاں تھیں دیاں، اللہ نال بھی تعلق ہے، لیکن علم دی بنیاد تے نہیں، علم دی بنیاد تے نہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ گمراہ ہن، گمراہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر ایک مقام ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے دے ایمان والے لوگوں تہارے ہوتے تہارے پروردگار دا بڑا احسان ہے۔ کیا احسان ہے؟ کہ اللہ سے تمہاری طرف اپنا رسول بھیجے، جس رسول نے تہاں تک اللہ دیا آیتاں پہنچائیں، جس رسول نے تمہاری اصلاح کی ہے، ایک غلط عقیدہ ہے، ایک غلط نظریہ ہے، ایک غلط عمل ہے، اصلاح کی ہے، جس رسول نے تو اللہ دے کلام قرآن دی باقاعدہ تعلیم دیتی ہے، تو اللہ نے اپنے رسول کو دیا جو حکمت دیا باتاں عطا فرمایا ہیں، رسول نے ان کی تعلیم دیتی ہے، یہ اللہ دا احسان ہے۔ احسان کیوں ہے؟ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کیونکہ نبی دے آمن کل پہلے لوگ واضح تے کھلا گمراہی دے اندر ہیں۔ گمراہی کیا ہوندی ہے؟ گم راہ گم کر گننا، رستہ گم کر بہانا۔ جس عقیدے، جس عمل، جس طریقے تے چلنا ہے صحیح ہے، صراط مستقیم ہے، اللہ تک پہنچیندہ ہے، اللہ دی رضا دا سبب ہے، جنت تک پہنچیندہ ہے، اوندا انہیں کو پتہ ہی کہنا ہے۔ نتیجہ تانوں بھٹک دے ودے ہیں۔ اے دور جہلیت، اللہ نے احسان کیتا، فضل کیتا، کرم کیتا، علم بھیج دیتا۔ جہالت دی جگہ تے علم آ گیا، ان جہالت دی وجہ تو جو گمراہی ہے، شرک تے کفر دی، فسق تے فجور دی، ان جاتے اللہ سے ہدایت بھیج دیتی۔ ہدایت قرآن، کتاب ہدایت، سر نبی ہادی، نبی ہدایت، یہ اللہ نے احسان کیا، فضل کیتا، علم بھیج دیتا۔ علم کہ ہن اپنے پیو ڈاڈا دے عقیدے تے طریقے چھوڑو، ذاتی پسند ناپسند تے طریقے چھوڑو، یہ علم آ گئے۔ ہن علم دے مطابق تساں عقیدہ بناؤ، عمل بناؤ، طریقہ اختیار کرو، فرائض تے واجبات ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شرک جہلیت دی ایک گال ہے ختم کر دیتی، کفر جہلیت دے طریقہ ختم کر دیتا، نہ منے دھیان، یعنی فرشتے کو نہ، یعنی قیامت کو نہ منے دیا، موت دے بعد جی اٹھن کو نہ منے دیا، اللہ سی نے رد کر دیتا کہ نہیں، قیامت قائم تھی سی، تسا قبریں دے وچوں زندہ تھی سو، میدان معاشر وچ پیش تھی سو، ایویں جڑا ظلم تے زیادتی ہیں، ظلم تے زیادتی، قتل و غارت گری ہے، ان ساری چیزیں دی ہیک کر کے نفی کر دی۔ مقصد حیات دسایا کہ لوگوں تمہارا مقصد حیات اللہ تعالیٰ دی بندگی ہے، عبادت ہے، تے عبادت دے وچ تساں میرے نبی دی پیروی کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے۔ کاروبار دے طریقے دسائے، شادی بیاہ دے طریقے دسائے، میاں بیوی دے حقوق دسائے، اولاد دے والدین تے، والدین دے اولاد دے حقوق دسائے، ان دنیا دی حقیقت دسائی، آخرت دی حقیقت دسائی، یہ سارے چیزاں کھول کے اللہ سے بیان کر کے علم دے دیتا۔ علم یہ نور ہے، نور، یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، کتاب فرقان ہے، کتاب نور ہے، شفا لما فی الصدور۔ سن کے شیطانی خیالات دی وجہ تو جو بد عقیدگیاں تے برے نظریات دلیں دے وچ بہ گئے ہیں، اے قرآن انہاں دا علاج، ان دا ذکر بہت جاتے موجود۔ مثلا ایک مقام سنو،
اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف ارشاد فرمائے یامرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، کہ لوگوں اساں جڑا نبی بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سہی نے ترائے کم دسے انہیں سورۃ اعراف ترائے کم۔ پہلا یامرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر، یہ نبی اپنی امت کو، پوری انسانیت کو اچھائی دیوی تعلیم دیں دے، حکم دیں دے، برائی دی نشاندہی کر کے ان کو روکیں دے۔ حالانکہ لوگ بھی کچھ عمل کو اچھائی سمجھتے ہیں، کچھ عمل کو برائی سمجھتے ہیں، لیکن کہیں علم دی بنیاد تے نہیں۔ ہن علم آ چکے، قرآن آ چکے، وحی آ چکی ہے، شریعت آ چکی ہے۔ فرمایا میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معروف اچھائی دا حکم لیں دے تے برائی کو روکیں دے۔ دسا دیتے اللہ تعالیٰ نے اچھائی او ہے جی دی تعلیم سارا نبی دیں دے، برائی او ہے جی کو برا سارا نبی آکھتے تو کو روکیں دے۔ اچھائی تے برائی دا معیار تمہاری ذاتی پسند و ناپسند کہنی، تمہارا معاشرہ نہیں، لوگوں کی اکثریت اقلیت کہنی، خاندانی روایات نہیں۔ اسلام نے آ کے جہلیت دا خاتمہ کر لیتے۔ اگو فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، سارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک چیزیں کو حلال قرار دے دے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، پلید تے نجس چیزیں کو حرام قرار دے دے۔ یعنی لوگ بھی اپنے طور پہ بہت ساری چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں، اپنے طور پہ خاندانی اعتبار نال، ذاتی خواہش دے اعتبار نال، دیکھا دیکھی دے اعتبار نال، علم کہنا ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک کم ہوں میرا نبی کرے سی، اے جی کو حلال آکسی او حلال، اے جی کو حرام آکسن او حرام۔ تو اے بھی یاد رکھو اے سارا نبی سارے حکم دے مطابق تو کو حلال تے حرام دے مسائل دے سے سی، بھی گال اے بھی یاد رکھو جڑیاں چیزاں حلال قرار دے سی وہ پاک ہیں، پاک، تو جنہیں چیزوں کو حرام قرار دے سی وہ پلید ہیں، ناپاک ہیں۔ تیسری چیز کیا بیان فرمائی وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَلَا الْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں دے اتوں توک تے بوجھ انہیں کو ہٹیں دے۔ توک تے بوجھ نسلن در نسلن، قوم برادری دی روایات، ذاتی خواہشات دی بنیاد تے رسومات و رواجات دی شکلت جڑے بوجھ ہن معاشرے تے توک ہن لوگوں دے گلے دے اندر توک کہ بھئی یہ ضروری کرنے، اے ضروری کرنے، اے سارے خاندان چیویں تھیں دے، سارے خاندان چیویں تھیں دے، اے ضروری کرنے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں دے سارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اے توق تے بوجھ ہٹا کے انسانیت کو آزادی عطا فرمائی، آزادی۔ یہ میں نہیں اللہ سے اپنے پیارے نبی کو فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیارے نبی اصلا تو آپ کو لوگوں دے واسطے رحمت بناتے بھیجے سے، پاک چیزیں کو حلال فرماؤ، ناپاک چیزیں کو حرام قرار دے رکھو۔ اے لا علمی دی وجہ تو، جہالت دی وجہ تو پلید چیزیں کو حلال سمجھی کھڑن تے پاک چیزیں کو حرام سمجھی کھڑن، اچھائی کو برائی تے برائی کو اچھائی سمجھی کرن، کچھ رسم و رواج بنا رکھیں، ایسی سارے خاندانی روایات ہیں، حالانکہ وہ بوجھ ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، خود تنگ ہیں، پریشان ہیں، لیکن ولا بھی کریں۔ آج کتنی رسمہ سارے مسلمان معاشرے چیں،
کوئی دلیل ہے کہ نا سی سارے پیو ڈاڈا جو کریں دے ہم اسا تو کرے سوں مجبور ہیں کیویں اسا اپنے پیو ڈاڈے دی رسمیں کو چھوڑوں حالانکہ قرض چیندے ودے ہونے دلوں مشکل چھوڑنے تنگ ہونے پریشان ہونے کھاون کتے کچھ کہنی ہے رسمہ کرو قرض چاہو تے رسمہ کرو جاہلیت دی وجہ تو رسمیں کو پیارے نبی نے آ کے توڑیے ہن علم آ چکے علم دور جاہلیت ختم تھی چکے پیارے نبی تے آمن تو بعد وحی دے اترن تو بعد لقد جاءکم من اللہ نور اے قرآن نور ہے دین نور ہے یہ نور آمن تو بعد جاہلیت دے سارے بادل چھٹ چکے ہیں ایک نواں ہی معاشرہ مارز وجود چاہ گیا صحابہ کرام دا نواں ہی معاشرہ قرآن پڑھتے ونجو تو آپ کو پتہ لگتا ویسی اے جاہلیت دی گال اسلام نے کو رد کر دیتے اے جاہلیت دا طریقہ اسلام نے رد کر دیتے اے جاہلیت دا عقیدہ اسلام نے رد کر دیتے اے جاہلیت دی عادت اسلام نے رد کر دیتی بہت ساری چیزیں مل سکتی شراب حرام تھی گئی جوا حرام تھی گیا زناکاری حرام تھی گئی سود حرام تھی گیا سود حرام تھی گیا نہ حق کہیں دا مال کھانا حرام تھی گیا تجارت دیاں کئی قسمان انہیں کو گڑن ونجو تو 50-60 کل کراس تھی ونجن جڑیاں رائج ہن تجارت دیاں خرید و فروخت دیاں قسماں جن دے اندر ظلم ہے زیادتی ہے دھوکہ ہے فراڈ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کل منع کر دیا منع کہ انہیں دے دھوکہ ہے انہیں دے فراڈ ہے انہیں دے کہیں مسلمان دا ناحق مال کھاونے پڑھتے ونجو قرآن تک ایویں بہت ساری جاہلیت دیں باتیں دا رد نظر آسی رد بے حیائی تے برائی زناکاری کو روکیا تے زناکاری تا سد باب کر لیتا بے حیائی دا سد باب کر لیتا اسلام نے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین اللہ فرمیندے ہیں میرے حبیب تساں اپنی بیویوں کو اپنے بیٹیوں کو تے مومن عورتیں کو آکھو یدنین علیہن من جلابیبہن وڈیاں لمبیاں چادراں اپنے سر تے سٹ کے اوڑھ کے اپنے آپ کو پردے میں چھپا کے باہروں گیا کرو یہ حکم نہیں اللہ تعالیٰ تاکہ زنا تے بے حیائی تے برائی دے سارے سلسلے ختم تھی ہونے سارے سلسلے ختم ایک مثال چھوٹی جی قصاص دا نظام اللہ سے جاری کر دیتا قصاص وَلَكُمْ فِي الْحَيَاةِ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اللہ تعالیٰ فرمائیں دے لوگوں میں جڑا ایک قصاص دا نظام عائد کیتے کوئی قتل کرے سی قتل ثابت تھیا مقتول دے ورثہ کو حق کے کہ ان دے بدلے چی کو قتل کرن عدالت دے تھرو کوئی کو زخمی کرے سی جرم ثابت تھی گیا جی کو زخمی کیتا گیا او کو حق ہے کہ عدالت دے تھرو او ظلم دا بدلہ گھننے یہ قصاص فرمائے اے جڑا نظام قصاص ہے کیا ہے یہ تمہارے واسطے ان دے وچ زندگی ہے اگر چاہندے ہوئے کہ تسا صحیح طریقے نال زندگی گزارو قصاص دے نظام کو نافذ کرو جلے قاتل کو پتہ ہے کہ میں کو بھی قتل کر دیتا ویسی جڑے ظالم کو پتہ ہے کہ پکڑا گیوں تو ظلم دا بدلہ میں کل گدہ ویسی چور کو پتہ ہوئے چوری پکڑی گئی میرا ہاتھ کٹیا ویسی
زانی کو اگر پتہ ہوئے میرا زنا ثابت تھی گیا، غیر شادی شدہ تھا، میں کو 100 کوڑے مارے ویسن، اور اگر شادی شدہ تھا ول پتھر مار مار کے ہلاک کر دیتا ویسن۔ شرابی کو اگر پتہ ہوئے کہ میرا شراب پیونا ثابت تھی گیا، میں کو 80 کوڑے مارے ویسن۔ مگر جرائم تھی سن، کیسا پاکیزہ اسلام نے معاشرہ نافذ کیا۔ الحمدللہ، جان مال عزت دی حفاظت دا بہترین انتظام۔ پہلے خاندانی بنیاد تے ترجیح تے اہمیت دیتی ویندی ہے، خاندانی حسب و نسب تے فخر، حسب و نسب دی بنیاد تے دوجے تے تان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو چیزاں ہیں اور جاہلیت دیا ہیں، کہیں وقت بھی اگر مسلمانوں دے اندر پایا گیا تو سمجھ لو یہ جاہلیت دیا ہیں، جاہلیت دا باتیں ہیں۔ اور دو باتیں کیا ہیں؟ الطعن فی النسب والفخر فی الحسب، اپنے حسب نسب تے خاندان تے قوم تے فخر کرنا، اور دوجے دے حسب نسب تے تانا زنی کرنا۔ فرمایا جاہلیت دی گالی ہے، اسلام نہیں۔ اسلام میں فخر دی بنیاد کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگوں اللہ دے نزدیک تمہارے وچوں عزت والا وہ ہے جڑا دیندار ہے، جڑا جتنا دینداری دے اندر اگو ہے اتنا اللہ دے نزدیک مقام تے مرتبے دے وچ اگو۔ حجۃ الوداع دے موقع تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی الابیض الا بالتقوی۔ فرمایا خبردار خبردار، کہیں عجمی کہیں عربی کو غیر عربی تے کوئی فضیلت نہیں، کہیں حسین بندے کو کہیں حسین بندے کو کالے بندے دیتے کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی، مگر تقوی دی بنیاد۔ فضیلت اگر ہے تو تقوی دی بنیاد۔ تو جاہلیت دیا سارے باتیں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا ہوئے رد کر دیتا۔ پاکیزہ معاشرہ، پاکیزہ عقائد، سبحان اللہ۔ سب تو وڈی گال دساں، یہ اسلام دی عظمت، اسلام دی سب تو وڈی خوبی، شریعت دی سب تو وڈی خوبی دساں تو آپ کو، اے مشرکین عرب انہیں دی جاہلیت دی انتہا کیا ہے؟ رب تو اللہ کو سمجھ دے ہم، سجدے لات و عزہ کو کریں دے ہم، حبل کو کریں دے ہم، پتھرے کو کریں دے ہم۔ رب اللہ ہے، روزی دے والا اللہ ہے، خالق اللہ ہے، آسمان تے زمین دا خالق اللہ ہے، لیکن مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بڑا منالے، اے لات حبل عزہ ہے، اے پتھر انہوں دے، مورتیں انہوں دیا، ہر کہیں دا اپنا الہی خدا ہی جی سجدہ تھی دا عبادت تھی دی۔ ان دے وچ انسانیت دی تذلیل تذلیل، انسان اشرف المخلوقات، جس انسان دی تخلیق کا مقصد ہی ہوئے، کیا مقصد ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرمائے دے میں انسان تے جن کو پیدا کیتے صرف اس واسطے میرے ابو جھکن، میری عبادت کریں۔ فرمائے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن۔ لوگوں تو کو کیا تھی چکے؟ اے سورج بھی کو سجدہ نہ کرو، چندر کو سجدہ نہ کرو، ان ذات کو سجدہ کرو جائے سورج تے چندر کو پیدا کیا۔ انسانیت دے کتنا بڑا احسان ہے۔ انسانیت اپنا مقام کھو بیٹھی ہے، مخلوق دے کو جھک کے سجدے کر کے انہیں دے کو سوالی بن کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہن اسلام آ چکے، پیارے نبی نے فرمایا ہن نور آ چکے، خبردار اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں،
اللہ تو علاوہ کہیں کو سجدہ نہیں ہو سکتا، رکوع نہیں ہو سکتا، نظر و نیاز نہیں ہو سکتی، قربانی نہیں ہو سکتی۔ انسانے کو انسانے دے اگوں جڑے جھکے پہ ہن اتوں ہٹا کے خالق کے کائنات رب السماوات والارض دے اگوں جھکا ہے۔ آپ کے بڑا احسان کیتے اسلام ہن اساری کیتے دین ہے۔ ولا بھی کوئی بندہ وہ جاہلیت دے کئی طریقے کو جڑا مشرکین عرب چاہیے او کو پسند کرے، یا اج دے دور جڑے غیر مسلم یہود نصارہ ہندو کمیونسٹ، کیونکہ وہ بھی جاہلیت دے لوگ ہیں، اگرچہ دین آ چکے ہے، شریعت آ چکی ہے، لیکن انہوں نے کیونکہ قبول نہیں کیتا، تسلیم نہیں کیتا، گویا اج تک کو دور جاہلیت جن ہن ایک مسلمان اج دے دور دے ہندو یہودی غیر مسلم دے طور طریقے کو عقیدے تے نظریے تے عمل کو اختیار کرے، ان کو بڑا کوئی بد نصیب ہے، بدبخت ہے۔ نور آ چکے، ہدایت آ چکی ہے، علم آ چکے، اے جاہل لوگوں نے پچھو لگیا ودے، گمراہ لوگوں نے پچھو لگا ودے۔ یا ول حالت کیا ہے؟ آئے روز خود ہی نویں طریقے گھڑیندا ودے، آئے روز نویں طریقے گھڑیندا ودے، یا گھڑیندا نہیں تا اندے پیو ڈاڈا قوم برادری جڑیاں برائیاں شرک کفر بدعت آ گئیں انہیں کو سینے نہ لئی بیٹھے۔ قرآن دکھاؤ، حدیث دکھاؤ، طریقہ دکھاؤ، دسو بھئی اچھی شریعت کہنی، صحابہ دے دور کہنا ہے، نبی سین دے دور کہنا ہے، لیکن نہیں، میں تا پیو ڈاڈا کو کنڈ نہیں کرے دا۔ اللہ رسول کو جڑا کنڈ کیتی کھڑی او، صحابہ کو جڑا کنڈ کیتی کھڑی او، یہ مسلمانی ہے، میں ایسے پیو ڈاڈا کو کنڈ نہیں کرے دا۔ بڑی تے کو محبت ہے پیو مال، دنیا دے معاملے چتا بڑا چلا کی ذہینی سمجھدار ہیں، پیو ڈاڈا دے طور طریقے کاروبار معاملات دی مخالفت ہے، نت نویں اصول ضابطے ہیں، جلے دین دی گال آندی ہے بس اساں بھائی ٹھیک کھڑے، اللہ رسول دی گال کو سنتے، علم وحی نور سن کے کوئی مسلمان آکھے میرے کتے پیو ڈاڈا کافی، اے مسلمان دا حال ہے۔ جاہلیت دے مشرکین مکہ دے طریقے، اج دے غیر مسلم دے طریقے، یا ذاتی پسند تے ناپسند دا طریقہ، یا ول اپنی قوم خاندان برادری دے طریقے، مسلمان ہو کے قرآن کو من کے نبی کو من کے کلمہ پڑھ کے ہدایت کو چھوڑی بیٹھے، علم کو چھوڑی بیٹھے، تے او جاہلیت جس جاہلیت دی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفی کیتی ہے، جس جاہلیت کو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر دے تلے رگڑ دیتے، یہ کچھ سینے نال لے بیٹھے۔ یہ پیر دے نال رگڑان دے لفظ میرے اپنے نہیں، یہ نبی سے ہی فرمائے، نبی سے ہی فرمائے۔ الا کل امر الجاہلیہ موضوع تحت قدمی ہاتین، فرمایا مسلمانوں جاہلیت دیاں ساریاں باتاں، سارے عقیدے، سارے طریقے، سارے معاملات میں محمد دی جتی دی نوکتے ہیں، اللہ دے رسول دا فرمان ہے۔ اللہ دے رسول تے جاہلیت ختم کرنا ہے، جاہلیت لا علم دیاں باتاں، سنی سنائی دیاں باتاں، دیکھا دیکھی دیاں باتاں، ذاتی پسند و ناپسند دیاں باتاں۔ ایک مقام تے اللہ کہیں بڑی ڈانٹ پلائی، فرمایا ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ، اون شخص کو بڑا ظالم کون ہے جیڑا شخص اپنی خواہشات دی پیروی کریں دے بغیر ہدی من اللہ، اللہ دی طرفوں جڑی ہدایت آئی ہے وہ کو چھوڑ دے دے، این کو بڑا کوئی ظالم ہے؟ اللہ دی طرفوں آسمانوں ہدایت آئی ہے،
اللہ وہ کو چھوڑی بیٹھے خواہشات نفس دے پیچھے لگا ہوا۔ ایک مقام سے اللہ تعالی نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ فرمایا اے سارے حبیب اے یہود و نصارہ یہ جڑے تواڈے نال لڑدے مسلمانے نال یہ پتہ کیا چاہندے یہ چاہندے کہ تو کو مسلمان نہ رہن دے تو کو مسلمان نہ رہن دے یہ اپنے گالی منوینن فرمایا اے نبی میں تو کو دسیندا پیاں تساں گل انہیں دی کوئی گالی منن پے بھی ونجو تو راضی کہنا تھی سے ایک گال منے سو بلا بی منوے سے او منے سو بی منوے سے او منے سو بی منوے سے نہ تو دھمکیاں دے سے ڈرے سے فرمائے راضی کہنا تھی سے حتی تتبع ملتہم اے او وقت راضی تھی سے نعوذ باللہ جس وقت تسا انہیں دے دین کو قبول کر گئے لیکن فرمایا پیغمبر یاد رکھو انہ ہدی اللہ هو الہدا اللہ دی طرفوں جڑا دین ہے اے دین حق ہے اے ہدایت ہے اے دین حق ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اگر تساں اللہ دی طرفوں ہدایت آمنن تو بعد یہود و نصارہ کو ڈر کے کافریں کو ڈر کے انہیں دی کہیں گال کو من گھتا انہیں دی خواہشات تے عمل کر گھتا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اللہ تعالی مددگار کہنا ہو سی اللہ تعالی کارساز کہنا ہو سی اللہ تو حق کو بے یار و مددگار چھوڑ دے سی اللہ سے سب کو دین دیتے شریعت دیتی ہے قرآن و حدیث کو سمجھنا نہ لیں ہر گھر قرآن ہے سارے مسلمان نے حدیثیں کو جمع کیتے نبی پاک کی حدیثیں کو جمع کیتے بخاری مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ دین ہے آج ان نال تعلق کی ٹوٹ گئے جو میڈیا دا دور آندا ویندے ساری دنیا دا گند سامنے آندا ویندے اساں ہو کو دین بنائی بیٹھے جڑا کچھ دے دیں وہ کریں دیں ہر برا عقیدہ ہر برا طریقہ ہر بے حیائی ہر بدعملی ہر فسق و فجور وہ سارے اندر وہ سا اختیار کیتی بیٹھے انہیں دی پیروی کو چلے ویندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطرے کو آگاہ کیتا یہ خطرے کو سمجھایا ہی فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّالِ بِالنَّالِ فرمایا میری امت میں کوئی خطرہ ہے کہ تساں تمہارے وچ اکثریت اپنے کل پہلے جڑے لوگ گزرین یعنی یہود و نصارہ انہیں دی قدمیں دی پیروی کرے سو تساں انہیں دے نقش قدم تے چل سو فرمایا میں کوئی ڈر ہے ایک حدیث ہے کہ فارس تے روم جڑے اون وقت ترقی یافتہ ہیں تے برائیں دے وچ فسق و فجور دے وچ بد تہذیبی دے اندر مبتلا ہیں فرمایا میں کوئی ڈر ہے کہ تساں انہیں دے نقش قدم تے چل سو عقیدے تے عمل دے معاملے یہود و نصارہ دی پیروی ہے تہذیب تے تمدن دے بارے فارس دے روم دی پیروی شاعر مشرق علامہ اقبال فرمایا نہیں اون دور پتہ نہیں اج دا زمانہ لے کے آتا وہ کیا فرمایا اے میری گال نہیں ایک مولوی دی گال نہیں اتنی سخت شاعر مشرق علامہ اقبال دا شعر ہے وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہو نور تم وہ مسلمان ہو کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود کہ مسلمانوں تم کیا تھی تو تمہیں وضع قطع تہذیب و تمدن یہود و نصارہ دے نقش قدم تے چل دے وے تو او مسلمان بن چکے ہوئے کہ تو آپ کو دیکھتے تمہاری بدعملی تمہاری بے حیائی تمہاری برائی کو دیکھتے ہندو جنوں تو اپنا دشمن سمجھ دے وے وہ بھی شرما بنجے اتنا تے برے اسامی کہنے سے یہ علامہ اقبال آکھیا بڑے انہوں نے اچھے اشعار ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل
دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا، زبان سے کہہ دیا، زبان تو آخری تا لا الہ الا اللہ، تو اندے نال کیا بن دے، اندے نال کیا حاصل تھی دے؟ اگر نگاہ تے دل اے مومن نہیں، اے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مانا مسلمان آج خالی زبانی مسلمان بن چکے ہیں، کتاب و سنت نال تعلق چھوڑ چکے ہیں، قوم برادری دے طریقے، ذاتی پسند و ناپسند دے طریقے، اندے وچ حرج کیا ہے، اندے وچ خرابی کیا ہے، یہ جو کچھ ایسا کریں دے پہ ہیں، ایسا محبت رسول دے نا تے کریں دے پہ ہیں، محبت آل رسول دے نا تے کریں دے پہ ہیں، محبت بزرگان دین دے نا تے کریں دے پہ ہیں، اس ظالم نبی دے دین دے عمل کیوں نہیں کریں دے؟ اور نبی دا دین کو قبول کیوں نہیں کریں دے؟ کیا نبی دا دین ناقص ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ فرمیندے میں اپنا دین پورا کر لیتے۔ نبی پاک فرمیندے ما من عمل یقربکم الی الجنہ الا وقد اخبرتکم وما من عمل یباعدکم عن النار الا وقد اخبرتکم بہ، ہر وہ عمل جڑا تو کو جنت دے قریب کر دے میں دسا دیتے، ہر وہ عمل جڑا تو کو جہنم دے قریب کر دے میں وہ بھی دسا دیتے۔ کوئی کمی چھوڑتے گئے کہ تو کو نبی پاک دا طریقہ پسند نہیں، انہیں دی حدیث پسند نہیں، لہذا تساں نبی پاک دے مقابلے چ اپنے امام مرشد پیر بنائی کھڑے ہوئے، انہیں دے سلسلے، انہیں دے طریقے، انہیں دے عمل، انہیں دے وظیفے، وہ ای کرن دے ہن، 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 نبی پاک کی تھا گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے واسطے میرا نبی بہترین نمونہ ہے، بہترین مثال ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اے سارے حبیب آنکھ لے لوگوں، اگر تو حق اللہ دے نال محبت دا دعویٰ ہے تو میرے حبیب دی پیروی کرو، انہاں دی غلامی کرو۔ اگر میرے حبیب دی پیروی کرے سو، میرے نال دعوی محبت دے سچے ثابت تھی سو، ان دے نتیجے دے وچ تو کو لو انعام مل سن، سب کا گناہ معاف تھی ویسن، تے تساں اللہ دے محبوب تے پیارے بنے سو۔ یہ عظمت دا راستہ ہے، یہ سیدھا سیدھا راستہ ہے، قرآن و حدیث، قرآن و حدیث، قرآن و حدیث۔ بہرحال اللہ دے رسول نے آ کر جاہلیت کو پاش پاش کر دیتے، پاش پاش۔ لو معاملے فرمایا میں محمد جاہلیت دے این طریقے کو ختم کرے نا، ایک کیا؟ خون، خون دے بدلے خون، ولو خون دے بدلہ گھنن کتے قتل و غارت گری، ولا سالہ سال قتل و غارت گری تھی بھی ہے، ہتک دے بدلے لو، و لو دے بدلے ترے، و ترے دے بدلے چار، و چار دے بدلے پانچ۔ آپ سے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہلیت دی این طریقے کو کہ ہک دے بدلے اتی قتل، میں کو اپنے پیرے تلے دفن کر کے اپنے خاندان بنو ہاشم دے فلاں بچے دے خون کو جس دی وجہ تو قتل و غارت گری میرے خاندان تے فلاں خاندان دے موجود ہے، میں اپنے خاندان دے خون کو معاف کرے گا۔ اتنی بڑی قربانی۔ دوجے نمبر دے سود در سود در سود در سود، سود وددا ہی ویندے وددا ہی ویندے وددا ہی ویندے۔ فرمایا میں اس سود کو وی اپنے پیر دے تلے دفن کرے نا، میرے خاندان میرے چچا عباس دا سود فلاں قوم دے اتے ہے، میں محمد اس سود کو معاف کرے نا، اپنے پیر تلے دفن کر کے یہ رسم کو ختم کرے نا۔ یہ سارے پیارے نبی دی شان ہے، نمونہ نمونہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہیں پوچھیا امی جان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ دیاں کچھ جھلکیاں تے دسو، اخلاق کیویں ہا، کردار کیویں ہا، گفتار کیویں ہے، رہن سہن کیویں ہا، لباس کیویں ہا، اللہ دے نال تعلق کیویں ہا، ذرا دساؤ تو صحیح۔ سیدہ عائشہ نے تاریخی گال آکھی،
فرمایا کانا خلقہ القرآن، پیارے نبی دی سیرت قرآن دے عین مطابق ہے۔ یہ قرآن کلام اللہ ہے تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن دا عملی نمونہ ہے۔ صحابہ آدھن قرآن دیا آیتاں اتر دیا ہن 10 20 15 چھوٹی صورت وغیرہ اللہ دے رسول اساڈے تے پڑھتے ہیں، سا کچھ سمجھے دے ہیں، اساں سن جندے ہاسے سمجھ جندے ہاسے ولا اساں عمل کروں ہاں، اللہ دے نبی عمل کرن ہاں، اگلی آیتیں دے اترن کو پہلے اساں اون تے عمل کر چکے ہم دے ہاسے۔ یہ سلسلہ پورے 23 سال چلدا رہی ہے حتیٰ کہ قرآن دے 30 پارے دا نزول بھی مکمل تھے، یہ قرآن دے بارے تے ساری سمجھ علم بھی مکمل تھے، یہ قرآن دے تے سارا عمل بھی مکمل تھے۔ اگر عمل نہیں کر سکتے یار کم سے کم مخالفت نہ کرو۔ شرک، بدعات، خرافات، نت نوے طریقے، رسمہ رواج، کھلے عام شریعت دی مخالفت کو دین نواں دین گھڑ دے۔ میں مزید بات کو طول نہیں دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے، عملی کوتاہی بھی جرم ہے، گناہ دا مرتکب تھی وننا بھی جرم ہے، لیکن سب تو بڑا جرم کیا ہے؟ سب تو بڑا جرم نبی سے فرمایا قیامت دنی اللہ دے دربار سب تو بڑا مجرم ہے مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ، جڑا بندہ مسلمان تھی کہ مسلم معاشرے کے اندر رہ کے جہلیت دے طور طریقے تلاش کریں دے، انہیں کو پسند کرے اور انہیں کو رواج دے۔ فرمایا قیامت میں سب تو برا ہے انسان، یہ حدیث مبارک ہے۔ کون انسان؟ جڑا مسلمان تھی کہ مسلم معاشرے کے اندر رہ کے جہلیت دے طور طریقے، اور جہلیت اسلام کو پہلے ہوئے، اور جہلیت موجودہ یہود و نصارہ دی ہوئے، یا وہ جہلیت کہیں جاہل مسلمان دی ہوئے، ان کو وہ رواج دے وے پھیلاوے، اے کرو اے کرو اے کرو۔ فرمایا اللہ دے نزدیک اے انسان سب تو برا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ نبی پاک فرمائے قیامت نہیں میں محمد حوض کوثر تے اپنی امت کو پانی پینے کھڑا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا عظیم مقام ہے، اللہ سے اپنے پیارے نبی کو حوض عطا فرمائے سے، اپنی امت دی نشانی عطا فرمائے سے، اعضائے وضو چمک دے ہو سن، آپ سے ہونے کو اپنے حوض تے آمن دے سن۔ کوئی بھی امت دا مرد آسی یا فرد آسی آپ سے آکسن کہ بھائی اے میری امت دا حوض ہے، میری امت بہت وڈی ہے، رش نہ کرو، اپنے نبی دا حوض تلاش کرو، اتھا پہنچو، اتنی ہمدردی اپنی امت دے نال۔ ہی اسنا دے وچ دوروں دیکھ سن ایک ٹولا آندا پہ حوض دی طرف، امت دا عذاب وضو چمک دے پہ، وہ جویں قریب آسن تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن میں دیکھتا کہ فرشتے انہیں کو پچھو تے دھکا دے دے پہ، انہیں کو اگو تے نہیں آوان دے دے پہ۔ میں حیران تھی ویسے، یہ تو حوض میری امت واسطے، یہ میری امتی ہیں۔ نبی سی فرمیندن کہ میں والا پتہ ہے کیا کرے سا، بجائے فرشتے نے نال الجھن دے، کیونکہ میں کو حقیقت دا پتہ نہ آئی، میں فوراً اللہ کو شکایت کرے سا، اللہم امتی امتی، اے اللہ اے میری امت دے نال ایک کیا سلوک تھی نہ پہ۔ جس وقت میں اللہ کو شکایت کرے سا والے کو جواب مل سی، میرے بھائیو ہی گال کو ہی مضبوطی نال ذہن نشین کر گنو۔ اللہ دے نبی فرمینے میں کو اللہ دی طرف جواب مل سی، انکا لا تدری ما احدثو بعدکا، اے میرے حبیب تو آپ کو پتہ نہیں اے جڑی ٹولا ہے نا ٹولا، انہوں نے تمہارے بعد دین دے وچ نت نوے طریقے ایجاد کر لیتے ہیں۔ ایک وہ ہیں نبی سی فرمینن ہن میرا جواب سنو، جڑا میں ہوں وقت دے سا جواب او ہن سن گھنو۔ فرمایا میں آکساں سوکن لمن غیر عبادی، اللہ وال ٹھیک ہے انہیں دے نالے سلوک، انہیں کو دور کر لیتا ونجے جنہیں ظالم میرے دین کو تبدیل کر کے رکھ لیتا۔ یہ جڑی قرآن دی آیت میں خطبے پڑھی ہے، انہا ترجمہ سو،
یہ خطاب بنیادی طور پہ مشرکین کو ہے، منافقوں کو ہے، کیونکہ جڑے پکے سچے مسلمان ہیں وہ اسلام دے نال مضبوطی تے عمل پیرا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ افحکم الجاہلیت یبغون، اے کافر یا اے منافق یہ جاہلیت دے حکم کو تلاش کریں، جاہلیت دے طریقے کو تلاش کریں۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 5، کیا یہ لوگ جاہلیت دے طریقے اختیار کریں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اللہ کو بہتر فیصلہ کیدا تھی سکدے وہ قوم دے واسطے جڑی قوم کو یقین ہے کہ سب تو بہتر فیصلہ اللہ دا ہے، ول اندے نظر دے اندر اللہ کو بہتر فیصلہ کیدا تھی سکدے تے اللہ دے فیصلے کو چھوڑتے تو سے جاہلیت دے طور طریقے اختیار کر دے۔ کتنا شدید مذمت ہے، کتنا شدید مذمت۔ ایکل حکمیہ مقام سنے، میں بات ختم کرنا۔ سبحان اللہ۔ حکمیہ مقام، افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اس سورۃ آل عمران آیت نمبر 83 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں دے منافقین تے رد کریں دے، کیا اے لوگ اللہ دے دین تو سوا کوئی بیا دین تلاش کریں دے، کہ اللہ دا حکم نہیں مانیں دے، کہیں بے دا حکم مننا چاہنے، اللہ دے دین کو چھوڑ کے کہیں بیا طریقہ اختیار کرنا چاہنے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، انہیں کو پتہ نہیں کہ آسمان تے زمین دی مخلوق اللہ دی فرما بردار ہے۔ اے سورج، اے چندر، اے زمین، اے آسمان، اے حجر، اے شجر، اے درخت، اے درندے، اے پرندے، اے اللہ دے حکم دے فرما بردار ہیں۔ اے انسان تے کو کیا تھی گے کہ تیرے کتے اسپیشل وحی آئیے، کتاب آئیے، نبی آئیے، باقی ساری مخلوق تا اللہ دی فرما بردار ہے، لیکن تیرے اتے دین اترے، شریعت آئیے، نبی آئے، کتاب آئیے، تے تو افغیر دین اللہ یبغون، اللہ دے دین کو چھوڑ کے کچھ بیا تو کچھ چاہیے، نبی دے طریقے دی بجائے کوئی بیا تو کچھ چاہیے۔ یہ بڑے افسوس دی بات ہے، بڑے افسوس دی بات۔ ابو بنتے آخر اللہ سے کیا فرمائے؟ ہی آل عمران آیت نمبر 85 ہے، فرمائے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ۔ یاد رکھو، جائیں کہیں اسلام کو چھوڑ کے کوئی بیا دین، طریقہ، عقیدہ، عمل اختیار کیتا، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، قیامت اللہ ان کو قبول نہ کرے سی۔ کدے قبول کرے سی؟ میں کتنی محنت کرتے ہو۔ نبی پاک فرماتے گئے، صحیح مسلم دی حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جڑا کوئی یہ عمل کرے سی جس عمل دے ہوتے میری مہر کہنی، میرا ٹھپا کہنی، فرمایا فہو رد، وہ مردود ہے، وہ اللہ دے ہاں بھی مردود ہے، اللہ دے نبی دے ہاں بھی مردود ہے، کوئی ثواب نہیں ہوتا، وہ بدعت ہے، بدعت دا کوئی ثواب نہیں۔ تو فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ اسلام دِينًا، جڑا اسلام کو چھوڑتے کہیں بے چیز کو دین اختیار کرے سی، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ قبول کہنا تھی سی۔ اسلام قرآن و حدیث ہے، اسلام سنت رسول ہے، اسلام حدیث رسول ہے، قرآن ہے، اے اسلام ہے، اے مکمل تھی چکے ہے۔ یہ تو ہٹتے کوئی عمل کرے سو کتنا محنت ہوئے، بازار کتنا سونا تے خوبصورت تے اچھا کیوں نہ ہوئے، اللہ فرماتے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ انسان قیامت علی خسارہ اٹھامن والے لوگوں دے وچوں ہو سی۔ خلاصہ ہے کہ میرے بھائیو، اللہ سے عیسیٰ کو علم تے نور تے روشنی عطا فرما لی تھی، ہدایت عطا فرما لی تھی۔ ہن اساں ہی کو چمٹ ونجو، نہ دورے قدیم جاہلیت، پرانی جاہلیت کو اپناؤں، نہ جدید جاہلیت یہود و نصارہ، ہندو غیر مسلم ہیں انہیں کو دیکھوں، اور نہ خود نوے نوے طریقے کڈھوں۔ بس قرآن حدیث کو دین سمجھوں، اتھاؤ عقیدہ گھنوں، اتھاؤ تہذیب گھنوں، اتھاؤ تمدن